بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کل ہم 10th کلاس کا حصہ اول القرآن الکریم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الخامس حصہ بے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، سورۃ الاحزاب ہمارے سامنے ہے۔ ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھنا ہے اس لیکچر میں۔ لاسٹ میں جو ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، وہ ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کی بات ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے۔ دراصل بات ازواج مطہرات سے کی تھی، لیکن سمجھایا پوری مسلمان خواتین کو تھا قیامت تک جنہوں نے دنیا میں آنا ہے۔ اسی بات کو لے کر آگے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمان معاشرے میں جو مسلمان مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، مومن مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں، یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر کو جھکا دیتے ہیں اور کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ یہ دوسری خوبی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وہ ایمان رکھتی ہیں خواتین اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ اور جو تمام ایمانیات ہیں، عقیدہ آخرت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، مومنوں کی شان ایمان بالغیب ہے، جو حضور پہ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھنے والے مرد ہوتے ہیں اور ایمان رکھنے والی عورتیں۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، یعنی کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے، حکم کو مانتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوتا ہے، اس کے مطابق کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ دو خوبیاں ہم نے دیکھیں، راست بازی یعنی سچائی، وہ سچ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، سچ کو چھوڑتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ مسلمان مردوں کا اور مسلمان عورتوں کا شیوا ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ اور صبر کرتے ہیں ہر حالت میں، وہ مرد بھی، اور صبر کرتی ہیں ہر حالت میں وہ خواتین بھی۔ حالات جیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، ناسازگار کیوں نہ آ جائیں، وہ کبھی گلے اور شکوے نہیں کرتے، بلکہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں۔
والخاشعین والخاشعات، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد، تقوی رکھنے والے مرد، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، تقوی رکھنے والی عورتیں، ان کے دل میں خشیت الہی، اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، ان کے دل میں ہر وقت ہر گھڑی اللہ رب العزت کا ڈر رہتا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے مرد ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں ہیں، مال کو جمع نہیں کرتے بلکہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، مساکین کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اور مال کو جمع نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مرد اور خواتین وہ روزہ رکھتے ہیں، یہی نہیں کہ فرض روزہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ روزے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور کسی بھی بے حیائی کے قریب نہیں جاتے، اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، نمبر ایک اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، تو پھر یاد رکھو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والے مرد ہوتے ہیں اور حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی ان کی شان یہ ہوتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی اس رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اس رب کو یاد کرتے ہیں، اور اگر بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی اس اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے اور ان کی عظمت ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا، بخشش بھی ان کے لیے ہے اور اجر عظیم بھی ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ نشانی بیان کی، یہ علامت بیان کی کن لوگوں کی؟ جو مرد اور خواتین ان اوصاف سے متصف ہیں، ان کو بہت بڑے اجر، بہت بڑے بدلے اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے، بہت بڑا بدلہ تیار کیا ہے، اجر تیار کیا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارہ من امرہم، کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں اس فیصلے کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں۔ دراصل یہ آیات بینات جب نازل ہوئیں تو ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا بنائے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو ان کے نام سے اور ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، وہ رسم ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھیں۔ پھر زید بن محمد کی بجائے انہیں زید بن حارث کہا جانے لگ پڑا۔ اب وہی زید بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلام ہیں ان کے لیے رشتہ بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں آپ نے اور آپ کے بھائی نے جو رشتہ بھیجا گیا تھا اس کے لیے انکار کر دیا کہ ہم اعلی خاندان سے ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ انکار ہو گیا۔ جب انکار ہوا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنا اس میں کوئی اختیار سمجھیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر انہوں نے زید بن حارث کے ساتھ رشتے کو قبول کر لیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا حضرت زید بن حارث کا اور حضرت زینب کا۔ جب نکاح پڑھایا حضرت زینب دلہن بن کے حضرت زید بن حارث کے گھر چلی گئی۔ اس آیت کے تحت بعد میں انکار نہیں کیا، پہلے کیا تھا، مان لیا، گھر چلی گئی۔ آپس میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ یہ شادی قائم رہی، یہ نکاح قائم رہا۔ یہ نکاح حضور علیہ السلام نے پڑھایا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ پیارے صحابی اور غلام حضرت زید بن حارث حضرت زینب کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے پہلے جو معاملہ تھا صحابہ کا آپ کے سامنے آیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد بھی صحابہ کا معاملہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر صحابہ کا طریقہ کیا رہا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے میں اپنا کوئی اختیار سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، رنگ کے کالے تھے، سیاہ تھے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ رنگ کا کالا سیاہ ہوں کوئی لڑکی ہی نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ اور اس کو کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ اب وہ سوچتے سوچتے گھر گئے اس صحابی کے، جا کے دستک دی، عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اس صحابی نے اندر ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اچھا کھانا کھلایا، ہاتھ باندھ کے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ اب جس صحابی کے گھر حضور نے بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ کے رشتے اس صحابی کی بیٹی کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ بیٹی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور کثیر مال و دولت کی مالک بھی تھی۔ جب یہ رشتہ آتا ہے تو پھر اچھا کھانا کھلا کے اس کے والد پوچھتے ہیں اب بتاؤ حضور نے میرے لیے حکم کیا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی کے لیے میرا رشتہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ حالانکہ حضور نے کہا تھا انہیں کہنا ہے کہ نکاح کر دیا۔ یہ لڑکی کے باپ سے بات کر رہے تھے، اس کے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ایک تو لڑکی کے باپ سے بات کر رہے ہیں، دوسرا اسی کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے ادب سے حضور علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کے لیے میرا رشتہ بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی اندر گئے، میاں بیوی مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی کیا کریں، رنگ کا کالا سیاہ ہے، عجیب معاملہ ہے، اور ہماری بیٹی جو ہے وہ حسن و جمال کی بے مثال تاجدار ہے، حسن و جمال کی بے انتہا خوبصورت ہے، بے انتہا حسن و جمال رکھتی ہے، اور کئی اچھے سے اچھے اور حسین سے حسین صحابہ کے رشتے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مشورہ جاری تھا اور بیٹی سن رہی تھی۔ بیٹی نے جب بات سنی کہ والدین حضور علیہ السلام کے حکم کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابا جان جو خاوند میرے لیے میرے آقا کریم نے پسند فرمایا نا وہ مجھے قبول ہے۔
ہے غریب و ناتواں اور رنگ میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا ارے 14ویں کا چاند ہے، اس کے غربت پہ زری اور رنگ کالے کو نہ دیکھ، ہوش کرے ابا اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ بیٹی نے قبول کر لیا رشتہ۔ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں اپنا کوئی اختیار سمجھیں کہ بھئی میری یہ مرضی ہے۔ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا، تو اب کسی اور کی کوئی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ارشاد فرمایا اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہ ہو گیا، کھلا گمراہ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت زید بن حارث کے گھر حضرت زینب ہیں، وقت گزر رہا ہے، سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ حضرت زینب اس سوچ میں تھیں کہ میں اعلی خاندان کی ہوں، بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے، اور حضرت زید ایک غلام ہے، غلام سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس معاملے سے گھر میں چپکلش رہتی تھی، لڑائی جھگڑے رہتے تھے، زبان درازی چلتی تھی، اور حضرت زید بن حارث جوان بھی تھے اور اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اکثر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے جی آج زینب نے یہ کہہ دیا، زینب اپنے دکھڑے حضور کو سناتے، اور دل یہی چاہتا تھا حضرت زید کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر میرا نکاح نہ کیا ہوتا تو پھر میں ان کو طلاق دے چکا ہوتا۔ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کیونکہ گزارا ممکن نہیں تھا، اور کوئی وجہ نہیں وہ طلاق دے بھی دیتے اگر حضور نے نکاح نہ کیا ہوتا، کیونکہ نکاح حضور نے پڑھایا تھا، اور حضرت زینب حضور کے خاندان سے تھیں، اس وجہ سے سوچا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں ایک دن درخواست لے آئے۔ اب یہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے آگے جو اب ہم پڑھنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا، اب حکم دیں کیا کروں؟ چند دن گزرے پھر یہی فرمان، درخواست، چند دن گزرے پھر یہی درخواست، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تھا، قرآن پاک میں نقل فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ، اور جب اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا، علیہ امسک علیک زوجک، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دیں، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریں۔ آپ بار بار ان کے کہنے پر یہی فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، گھر میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو نیک، حلال اور جائز اور درست کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام یہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کام بھی جائز ہے، حلال بھی ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے کہ امسک، ٹھہرے رکھو اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کیے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا۔ اب حضرت زید نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے حضرت زینب کو، ایک دن ایسا آتا ہے کیا کہ حضرت زینب کو حضرت زید طلاق دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پسندیدہ کام نہیں ہے، اور یہاں جملہ دیکھیے، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کیے ہوئے تھے، آپ نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی وہ بات جس بات کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب حضور کے دل میں کیا بات تھی؟ حضور کے دل میں کیا بات تھی کہ حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھایا ہے؟ ارے بھائی اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو فیصلہ میرا تھا، معاملہ میرا تھا، لوگوں کے درمیان معاملہ اچھلے گا، لوگ کچھ کے کچھ کہیں گے، کیونکہ منافق تو صبر نہیں کرتے تھے،
ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور دوسری بات جس کو حضور نے دل میں رکھا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے وحی آ گئی تھی کہ جب زید زینب کو طلاق دیں گے تو پھر محبوب ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرنا ہے، جس وقت زینب کی عدت پوری ہو جائے گی۔ کیوں کہ جسے متبنہ بنایا جاتا تھا، جسے اڈاپٹ کیا جاتا تھا، وہ اس معاشرے میں اسی طرح حق رکھتا تھا جس طرح سگا بیٹا رکھتا تھا۔ جو حیثیت سگا بیٹے کی تھی سیم وہی حیثیت ہوتی تھی اڈاپٹ کیے ہوئے شخص کی۔ اس لیے اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا جو ایک سگے بیٹے کو تھے، اس کا گھر میں آنا جانا، اس کا گھر میں رہنا، اس کے ساتھ میل جول میل ملاپ، کسی قسم کا کوئی پردہ روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اس غلط رسم کا خاتمہ ضروری تھا۔ اور اگر دور جاہلیت میں اس اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کی بیوی گھر میں آتی تھی، اس کو حقیقی بہو کے حقوق مل جاتے تھے، تو یہ حقیقی بہو اور حقیقی بیٹے کا حق تو رکھتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ تو جب ان کو متبنہ بنایا گیا تو جس خاندان سے وہ آئے اس خاندان سے کٹ گئے، اور جس خاندان میں اڈاپٹ کر لیا گیا اس کا نام اور اس کی نسل اس کو دے دی گئی۔ تو یہ غلط رسومات تھیں، ان کا خاتمہ ضروری تھا۔ لوگ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اگر کسی اڈاپٹ کیے ہوئے بچے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ شخص، یعنی اس کا باپ جو ہے جس نے اسے لے کے پالا تھا، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بھی غلط رسم تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ حقیقی بیٹا تو نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ اگر کسی کا نکاح ہوتا ہے تو وہ اس گھر میں رہنے کے باوجود، اس کی بیوی بننے کے باوجود باقیوں پر حرام نہیں ہوتی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ لڑکا فوت ہو جاتا ہے۔ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کا والد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ۔ آپ اپنے دل میں یہ سوچتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے یہ بات، اللہ جسے ظاہر فرمانے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کے دل میں لوگوں کے تانوں کے بارے میں خیال تھا کہ بھئی یہ نکاح میں نے کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں منافقین کیا کہیں گے، ان کا معاملہ کیسے بنے گا۔ تو واللہ احق ان تخشاہ، تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جو حکم اللہ نے دیا اس پر عمل کرنا محبوب آپ کے لیے لازم ہے تاکہ اس غلط رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرن، جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا، کوئی تعلق نہ رکھا، زوجناکہا، تو ہم نے حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ کیوں نکاح کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، اس لیے ہم نے نکاح کیا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے کوئی واسطہ نہ رکھے تو پھر مومن مردوں پر کوئی حرج نہ ہو کہ وہ اس سے نکاح کر لیں۔ دوبارہ دیکھیے گا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں کے لیے فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت یعنی کوئی تعلق
نہ رکھیں یعنی انہیں طلاق دے دیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، یعنی یہ حکم ربی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پھر کسی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی نبی کا ہر عمل، حضور علیہ السلام کا اشارہ کرنا بھی اللہ کی وحی سے ہے، حضور کا بولنا بھی اللہ کی وحی سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سوچتے تھے کہ بھئی منافقین تو ایک ایک لمحے کا معاملہ اچھالتے ہیں، تو اب کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے دل میں جو ہمارا ڈر ہے بس وہ کافی ہے، یہ غلط رسم ہم نے ختم کرنی ہے۔ اس لیے ما کان علی النبی من حرج، آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ خود کروایا کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہو، پھر جب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں پھر میرا محبوب حضرت زینب سے نکاح کرے، یہ منشا الہی تھا۔ تو یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب پر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے میرے محبوب کو، کہ یہ جو بات اللہ نے ان کے لیے فرض کی تھی، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی طریقہ اور یہی دستور رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا جو کام ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ محبوب نہیں ہوا، آپ سے پہلے جو رسول آئے، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا تھا، یعنی کوئی ایسا عمل جو اس معاشرے کے منافی ہوتا ہم انہیں حکم دیتے کہ ہماری چاہت یہ ہے، جس طرح ہم حکم دیتے وہ نبی اور رسول وہ کرتے۔ تو محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے رہے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سارے معاملات کس لیے ہوئے؟ تاکہ یہ غلط رسم ختم ہو جائے کہ جسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ محرم نہیں بنتا، جسے گھر میں رکھا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ یہ سارا معاملہ اسی لیے ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ پچھلی بات ذہن میں رکھیں کہ لوگوں نے کہا یہ کیا بن گیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ارے تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کسی مرد کے تو میرا محبوب والد ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے جتنی اولاد تھی، نرینہ اولاد، بعض روایات میں آیا 3 بیٹے تھے، بعد میں آیا 4 تھے، وہ بچپن میں وصال کر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب تو نرینہ اولاد بیٹے حضور کے موجود نہیں ہیں۔ تو یہی بات فرمائی کہ میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو اپنی بہو سے نکاح کر رہی ہے، ایسا غلط ہے، کیونکہ جب وہ ان کے حقیقی بیٹے ہی نہیں ہیں تو پھر بہو کیسے بن گئی؟ یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، خاتم النبیین ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی آیت ہے اسٹوڈنٹس، اور جو معاملات اس رکوع میں ہوئے آپ کے سامنے بتا دیے کہ کیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، وجہ کیا تھی
کہ جو غلط رسومات موجود تھیں ان کو ختم کرنا مقصود تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں کیا سوچتے تھے؟ وہ یہ کہ بھئی دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ میں نے زینب کا نکاح میں نے کیا ہے، دوسرا یہ کہ اگر ان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا دوبارہ تو منافقین پھر شور مچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے محبوب کا ہر کام میری مرضی سے ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ رسم بد ختم ہوئی، بری رسم ختم ہوئی۔ اس رکوع کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اس رکوع کے کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نئے رکوع کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔